شروع سے سنا پھر سے شروع الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا زمان پر اے کوشا صلی علیہ السلام آیا کہ میرے نام جبرائیل امین لے کر سلام آیا محمد جانے آدم اکرم امام الانبیاء خیر البشر پیغمبر اعظم محمد جس کو دنیا صادق الوعد امی کہہ دے وہ بندہ جس کو رحمان رحمت للعالمین کہہ دے معزز علماء کرام مہمان کرام مدرسہ العلوم کے اساتذہ و طلبہ میں آج اس متبرک اجلاس میں سمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت کے اسوہ حسنہ میں اللہ کو شائع کر سکوں لیکن پھر بھی آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے ورنہ کسی کی کیا مدار کہ وہ سیرت النبی کا احاطہ کر سکے قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے اے محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے محترم حضرات نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پورے عالم میں بدی کا بول بالا تھا کوئی پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا نہ کوئی نظام تھا نہ عدالت نہ انسانیت تھی نہ شرافت نہ امانت تھی نہ دیانت عفت و عظمت کا جنازہ نکل چکا تھا عزت و شرافت کی کلیاں مرجھا چکی تھی شرک و بت پرستی ضلالت و گمراہی کی تاریکیاں صرف نظر آ رہی تھی نفرت و عداوت ظلم و بربریت کا دورہ تھا بدی کا دور تھا اور سوجی حالت کی گھٹائیں تھی فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے پس میں اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے مگر اللہ نے جب ان پر رحم اپنا فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عزیز ساتھیو اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں لات و عزہ کے پجاریوں کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت کو طلوع فرمایا آفتاب رسالت آمینہ کے لال عبداللہ کے رخت جگر عبد المطلب کے نور نظر پیر کے دن اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے دن برات دونوں نے فیض حاصل کیا ایک عجیب ماحول ہے نور ہی نور نظر آ رہا ہے پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے کفر ستانوں میں ایک ہلکا مچ گیا ہے گلزار ہستی میں ایک رونق پیدا ہو گئی ہے گلزار ہستی میں ایک رونق پیدا ہو گئی ہے حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت دو بات نہیں کر سکتا تھا لیکن شہادت کی انگلی سے کچھ اشارہ تو کر رہا تھا وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا تو قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی ادنا رہی لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں فرماتی ہے کاش عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونے وغیرہ لاتے اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے اے آمینہ فکر مت کر میں اس کا رب ہوں مربی ہوں اور استاد بھی سب کچھ اس کا میں ہوں اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا اگر سیر و تفریح کا دل چاہے گا تو معراج پر بلا لوں گا اور اگر کوئی گواہی مانگے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا لوں گا محترم حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام محاسن کا خوبصورت گلدستہ بنا دیا گیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آدم علیہ السلام کی صورت شیث علیہ السلام کی معرفت نوح علیہ السلام کی شجاعت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاق اسحاق علیہ السلام علیہ رضا صالح علیہ السلام علیہ فضاحت اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام کی زبان صحیح ہے اسحاق علیہ السلام علیہ اسحاق علیہ السلام علیہ رضا صالح علیہ السلام علیہ فصاحت نوح علیہ السلام علیہ حکمت داؤد علیہ السلام خوش الہانی دانیہ علیہ السلام علیہ محبت تھی میرا نبی سارے نبیوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاق و کردار کے اعتبار سے خوبصورت تھے اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی جب چاند اور سورج نے امام الرسل آقائے کل اور حدیث سکول کو دیکھا
ذہن میں اسماعیل محمد سے اجالا کر دے. انہی چند باتوں پر اب میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نے کام کرنے کی ہمت دے. آمین. صحیح ہے.